بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورۃ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورۃ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورۃ مبارکہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام مزمل ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہا جاتا کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورۃ مبارکہ یعنی سورۃ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورۃ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورۃ مزمل کے بیان کردہ فوائد جان کر انشاءاللہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو سورۃ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے کہ سورۃ مزمل کی بڑھ کر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک حرف اور ایک لفظ اپنے اندر بے شمار وسعتیں اور بھر میلے ہیں۔ اس طرح سے سورۃ مزمل کی خصوصیات بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورۃ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیں اب سورۃ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے دردوں یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہو۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو تو وہ دو دوائیاں کھا کر تنگ جگہ پر لگائے اور ہلکی ہلکی مساج بھی کرے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد دور جاتا رہے گا، خالف ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ نہایت مجزب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں کہ گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے نہیں سننی پڑے گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں اور اس میڈیکل علاج مزمل کا ایک ساتھ سورۃ مزمل کریں۔ عمل بھی ضرور، اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کر 2 دودھ پر سورۃ مزمل پڑھ کر دم 7/12 کر لیں، اور پھر اس درود سے دونوں میاں بیوی روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کے دونوں میاں باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف یہ لکھا ہے کہ کتاب میں سورۃ مزمل سے فوائد حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورۃ مزمل پاک کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا۔ اس عمل لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے دلچسپی نہیں لیتے تو وہ ظاہر ہے والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کے امتحان میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں تو وہ چاہتے ہوں کہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ والدین بھی اس عمل کو کرے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اعمال کا دار و مدار نیتوں
نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیں اب بات کرتے ہیں کہ ایسی خطرناک بیماری کہ جس کو حمد کہا جاتا ہے، اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کی پریشان ہونے کی بجائے سورۃ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہو اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہو تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورۃ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا ہی ضرور کریں اور اس کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، مزمل کے فوائد بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں برکتیں تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچائے ہیں اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مزمل کا جو بھی سے دعا ہے کہ سورۃ مزمل عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس میں کامیابی فرمائے گا اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہر ہمارے بہن بھائی کا قرض بھی اتارے اور جو حسد کرتے ہیں ان کے حسد سے بھی بچائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔